اس پر بات ہو رہی تھی کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی نبر اللہ مرقدہ، ان کے ساتھ جو وقت گزرا، جو ان کی صحبت ملی، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کا سایہ تعدیر سلامت رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بڑوں کی، اکابر کی صحبت ملی اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت کے ساتھ افغانستان کا سفر بھی ہوا 1990 میں۔ اس سفر میں 3 چیزیں میں نے حضرت کی ساتھ رفاقت میں بہت دیکھی۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش طبع رکھنا، ان کو خوش رکھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کو وقت دینا سفر میں، یہ بہت ان میں غیر معمولی چیز میں نے دیکھی۔ دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہادری سے بھی نوازا تھا۔ جنگ کے دنوں میں افغانستان کا سفر، اور وہ سفر بھی اس طریقے سے ہوتا تھا کہ روسی طیاروں کی بمباری کا بہت اندیشہ ہوتا تھا، تو گاڑیوں کو گارے سے لیپ دیا جاتا تھا تاکہ اس کی چمک نہ ہو، گاڑی کی چمک وہ طیاروں کو نظر آ جاتی ہے تو وہاں سے بمبارمنٹ ہوتی تھی۔ اور رات میں بتیاں بجھا کر سفر کیا جاتا تھا، رات میں لائٹ نہیں جلائی جاتی تھی اس کی، اور کوئی سڑکیں ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے روڈ ہوتا ہے۔ تو اتنے مشکل سفر میں، اتنے مشکل راستوں میں بتیاں بجھا کر اور گارے سے لپائی کر کے اور پھر خطرات سے کھیلنا ایک معمولی بات نہیں ہوتی۔ تیسری چیز میں نے ان میں انتظام و انصرام کے حوالے سے کہ پورے وقت کو منظم کرنا، ہر چیز کو پوچھنا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اپنے معمولات کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ یہ باتیں آپ لوگ سیکھیں کہ اپنے معمولات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے بھی میں نے اپنے اکابر کو، بزرگوں کو دیکھا تو معمولات کا بہت اہتمام کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت، اپنے اذکار، خلوت۔ اسی طریقے سے 2 تنظیموں میں اتحاد کروانا تھا، تو حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت وقت دیا اس کے لیے، جو عام طور پہ اتنا وقت کوئی نہیں دیتا ہے، اور اس اتحاد کے لیے اس میں 2 سال صرف ہوئے تھے۔ جب وہ پورا اتحاد کے لیے پوری تحریر تیار ہوئی تو دونوں تنظیموں کے خیال میں وہ ایک مکمل تحریر تھی۔ جب میں حضرت کی خدمت میں اس کو لے کر گیا تو حضرت نے اس میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت کے اندر انتظام اور مینجمنٹ کی شان بہت بڑی تھی۔ تو ایسے ایسے نقطے حضرت نے اٹھائے اس میں، اور جب سب چیزیں پوری ہو گئی تو آخر میں انہوں نے ایک بات اور لکھوائی۔ مجھے فرمایا کہ اس میں یہ بھی لکھیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ اتحاد ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ جو گاڑیاں ہیں، جو زمینیں ہیں، جو دفاتر ہیں اور جو جائیدادیں ہیں، اس کا مالک کون ہوگا، اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت میں بہت بعض تنظیموں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو اتحاد کر رہے ہیں اور حضرت جین ان باتوں کو اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کا بہت فائدہ ہوا۔ وہ بات صاف ہو گئی تھی شروع سے ہی کہ اگر یہ اتحاد نہ چل سکا تو پھر ان جائیدادوں کا اور اثاثوں کا کون مالک ہوگا، تو اس کا بھی پورا طے ہو گیا۔ اس اتحاد میں ایک تنظیم کی طرف سے حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اسد تھانوی صاحب دامت برکاتہم ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں۔ مولانا اسد تھانوی صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ماشاءاللہ روزانہ 1 قرآن ختم کرتے ہیں، ابھی بھی روزانہ معمول ہے۔ اور دوسری تنظیم کی طرف سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
تو 4 حضرات ان کی طرف سے تھے اور 4 حضرات دوسری تنظیم کی طرف سے. تو ان سب حضرات کے ساتھ بیٹھنے کا بہت موقع ملا، سیکھنے کا موقع بھی ملا. اور یہ بھی مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے حضرات اجتماعی کاموں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں. اور حضرت کے ساتھ پھر زیادہ وقت اس لیے بھی ملا کہ جب نشستیں زیادہ ہونے لگیں تو ڈاکٹر شیلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بہت وقت مجھے اسباق بھی پڑھانے ہوتے ہیں. مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی. تو ان چاروں حضرات نے مجھے اپنا نمائندہ بنا دیا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھ کر دے دیا کہ ہم اپنی طرف سے میرے بارے میں بتایا کہ ان کو نمائندہ بنا رہے ہیں. تو ان چاروں بزرگوں کی طرف سے میں اکیلا ہی تھا. اور ایک ہفتہ حضرت کے ساتھ دارالعلوم میں موقع ملا بیٹھنے کا، مشاورت کرنے کا، کس طریقے سے یہ معاملات طے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تقویٰ اور تحقیق اور تدریس کی ضرورت ہے وہاں ایسے اکابر کو اور ایسے اساتذہ کو بھی بہت اہمیت دینی چاہیے جو انتظام و انصرام میں ماہر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت کو غریق رحمت فرمائے. اور ایک موقع میں ایسا بھی آیا کہ ان چاروں حضرات کی رائے ایک طرف تھی اور دوسری میری رائے دوسری طرف تھی. تو بہت مشکل بھی پیش آئی کیونکہ میری تو ہر لحاظ سے کوئی عمر ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ میں ان چاروں بزرگوں کی طرف سے تھا تو پھر میں نے اس پہ بعد میں حضرت مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ناظم آباد میں. تو حضرت سے فرمایا کہ تو بہت پکے نکلے. تو وہ ناراض نہیں ہوئے اس بات پہ، وہ ناراض نہیں ہوئے کہ ان چاروں ذات کی رائے ایک طرف تھی اور میں بظاہر ان کے سامنے تو بچہ ہی تھا. تو یہ باتیں بھی سیکھنے کی ہیں کہ جہاں بات ہو رہی ہو، مشاورت ہو رہی ہو تو پھر ایک دوسرے کی رعایت بھی کرنا چاہیے اور دوسرے کو بھی حق دینا چاہیے بات کرنے کا یا سلیقہ، یا کہ ان کی بھی تو ایک حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو غریق رحمت فرمائے جو حضرات حیات ہیں، خاص طور پہ شیخ الاسلام. اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دادی سلامت رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. www.darsequran.com